یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخ میں. ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے. اور آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ کیا منی بجٹ پاس کروانے کے بعد عمران حکومت مستحکم ہو جائے گی؟ کیا اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لانے پر متفق ہو سکے گی؟ اور کیا عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جائے گا؟ اس کے علاوہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ پی 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 کے 27 فروری کے لانگ مارچ میں شامل ہوگی؟ بہت سارے سوال. دیکھتے ہیں امتیاز صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. میرا خیال ہے آپ بھی بیمار رہی پچھلے دنوں, میں بھی اب بالکل کووڈ کا دوبارہ شکار ہو گیا. صحیح. تو ہم 15-20 دن سے غائب ہیں سین سے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے دوست دنوں میں اب چند دن رہ گئے ہیں, اب گھنٹے رہ گئے ہیں, اب گئے جنوری بڑا اہم ہے. اور اب وہ جنوری بھی, دسمبر بھی چلا گیا, جنوری بھی چلا گیا, عمران خان موجود ہے. بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. ہاں, منی بجٹ جو ہے وہ پاس ہونے کی تو کمپلشن تھی. اس میں فوج بھی شامل ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, اور حکومت بھی شامل ہے, کیونکہ وہ تو اکنامک معاشی سروائیول کا معاملہ تھا. وہ تو انہوں نے پاس کرنا تھا. اب آئی ایم ایف کی شرائط کے لیے یہ اسٹیٹ بینک والا بھی آرڈیننس جو ہے صحیح جو پاس کرنا پڑے گا. اچھا. سینٹ میں وہ ریجیکٹ ہو جائے گا, یہ ترامیم آ جائیں گے, لیکن وہ کر دیں. آپ دیکھیں پھر منی بجٹ کے ساتھ انہوں نے 13 قوانین بھی پاس کروا لیے. اچھا. اور اپوزیشن کو بھی ان کی تعداد سے کم ووٹ پڑے, اور عمران خان کو بھی ان کی تعداد سے زیادہ کم ووٹ پڑے. بالکل. بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو لہذا یہ ہے کہ اگر دوبارہ تو پھر کیا ہوا, یہ کمپلشن تھی, ایک پیج پہ ہونا پڑا, ضروری تھا سب کے اپنے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب عدم اعتماد کی بات, تو عدم اعتماد کی ووٹ کے لیے بھی ضروری ہے, جو اپوزیشن کہتی ہے, بار بار کہتی ہے, سر سے ہاتھ ہٹا لے عمران خان کے. ٹھیک ہے. تو بھائی ان کے سر سے ہاتھ ہٹا لے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے, تو آپ کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ اور اگر آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہی ہے, اور آپ کی دلچسپی ہے اپوزیشن کی کہ ہمارے سر پہ وہی ہاتھ جو عمران خان کے سر پہ ہے ہمارے سر پہ رکھا جائے, تو ظاہر ہے وہ تو بلا معاوضہ نہیں ہوتا. بے شک. وہ تو فری ٹکٹ اور فری لنچ نہیں ہے, نہ ہی فری ٹکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں معاملات اپوزیشن کے اور اسٹیبلشمنٹ کے نہیں طے ہو پا رہے ہیں. اچھا. خاص طور پر نواز شریف کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے نہیں ہو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اسنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی اب یہ 25 تاریخ کو جو اجلاس ہو رہا ہے لانگ مارچ کا پی ڈی ایم کا جو اجلاس جی, اس میں یہ اب استعفوں کی بات سوچ رہے ہیں کہ استعفوں کی نہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس. ٹھیک ہے. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف لائیں گے یا اسپیکر کے خلاف لائیں گے. اچھا. کیونکہ اسپیکر کے خلاف لائیں گے تو خفیہ ووٹ پڑے گا. اوکے. تو وہ جو 25-30 ڈاماڈول ہیں پی ٹی آئی کے اراکین, وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, اور اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف بھی ہو جائے. اچھا. لیکن عمران خان کے خلاف بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کہ دوسرا متبادل ارینجمنٹ نہیں ہوا ابھی تک. اچھا. اور یہ جو بڑی پہل قدمی کی ہے بلاول بھٹو نے, ایک تو انہیں یہ سیاسی برتری حاصل ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ جی استعفے مت دو, اندر سے لڑو. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ ہی ہوا کہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نواز اور باقی اپوزیشن کی پارٹیاں مقامی الیکشن میں کے پی میں, خیبر پختونخوا میں کامیاب ہو گئی. صحیح. اور اگلا جو مرحلہ آئے گا اس میں مجھے لگتا ہے کہ اور بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں گے. اب پیسہ بھی بڑا خرچ کر رہی ہے عمران حکومت میں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف پنجاب کے الیکشن آنے والے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا 27 مارچ کا 27 فروری کا نہیں, جو پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ تھا وہ تو نہیں ہونے جا رہا. وہ تو کافی عرصے سے ملتوی ہوا, اس لیے کہ وہ 27 مارچ کو تو مارچ میں تو الیکشن ہو رہے ہیں, 27 مارچ کو ہو رہے ہیں دوسرے مرحلے کے الیکشن, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. لوکل مولانا وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑیں گے یا دھرنا دیں گے آ کے. تو لہذا بڑی چالاکی کا مظاہرہ کیا ہے بلاول بھٹو نے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہم 27 فروری کو لانگ مارچ کریں گے.
کراچی سے شروع ہوگا. اچھا, بنیادی طور پر وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اہم بحث چل رہی ہے ٹیلی ویژن پہ کیا حکومت گرا پائیں گے اور پھر گرا نہیں پائیں گے, پھر نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جی نہیں جلوسوں سے حکومت تو نہیں گرتی. ایوب خان کی گری تھی. ہماری ڈیموکریٹک اسٹرگل میں جب ہم نکلے تھے ایوب خان کے خلاف تو ایوب خان کو جانا پڑا تھا, ٹھیک ہے, استعفیٰ دینا پڑا تھا اور اپوزیشن کے تمام مطالبات ماننے پڑے تھے. تو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس میں بنیادی مقصد سیاسی موبلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. کیوں پیپلز پارٹی موبلائزیشن کرنا چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اندازہ لگا رہی ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں پٹنے جا رہی ہے. اچھا, اور تحریک انصاف کی پچھلے انتخابات میں پنجاب میں جیت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی میدان سے نکل گئی تھی, لہٰذا دے تھاٹ کہ اس ٹائم ان کو. اور ہم دیکھتے ہیں جو ہی پی ٹی آئی باہر نکلے گی میدان, جتنا نکلے گی اتنا پیپلز پارٹی پنجاب میں اندر آئے گی اور چیلنج بنے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100% پنجاب نون لیگ کے ساتھ چلا جائے, وہ کہ نون لیگ سب سے آگے ہے, آگے رہے گی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ووٹر پی 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 کے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے دے گیٹ بیک. یس, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ان کے لیے موبلائزیشن ہوگی, وہ پورے پنجاب میں بھی پھریں گے, اسلام آباد تک جائیں گے, کے پی میں موبلائزیشن بھی ہوگی, تینوں چاروں صوبوں میں موبلائزیشن ہوگی. اچھا امتیاز صاحب, کہ ایسا تو نہیں مارچ سے اوائڈ کرنے کی وجہ کہ ماضی میں کی گئی جو لانگ مارچز تھی ان میں جن لوگوں کو روک کے واپس لایا گیا تھا انہوں نے پروف کیا کہ غلط ہو گیا, فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب یہ مارچ سیاسی موبلائزیشن کے لیے ہے اور یہ الیکشن کی تیاری ہے پیپلز پارٹی. اب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہماری بات مان جائیں, ہم سوچیں گے, لیکن وہ پی ڈی اے میں میرا خیال نہیں شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آل رائٹ. شاید کوشش سے بات چیت چل رہی ہے. اچھا, اور یہ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ 27 فروری کی ڈیٹ کو ذرا آگے پیچھے کر کے سارے اکٹھے کر لیں, تو یہ ممکن ہے. اور میرا خیال ہے اپوزیشن کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک ہی تاریخ کر لے اور فروری میں کر لے. پی ڈی ایم افیکٹو رہے گی اگر اپوزیشن کی ایک جماعت ساتھ شامل نہیں ہوتی؟ اگر نہیں, پی ڈی ایم اور یہ پیپلز پارٹی اگر یہ اپنی علیحدہ کریں گی تو یہ فائدہ عمران خان کا ہے. وہی نا, مطلب ان کو اگر یہ مل جائیں تو بڑا مؤثر اور بہت بھاری لانگ مارچ بنے گا. تو باہر کیف اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ فروری کافی گرم ہوگا. اچھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سروائیو کریں گے. اوکے, اور یہ اگلا بجٹ بھی دیں گے. اچھا, اپوزیشن کے پاس بیسٹ ٹائم ہے اگلے بجٹ کے بعد. اوکے, آل رائٹ. اگلے بجٹ کے بعد, ٹھیک ہے, کیونکہ جو فسکل سپیس عمران خان متوقع کر رہے ہیں بیلٹ ٹائٹننگ کے بعد, وہ شاید انہیں اتنی نہ ملے گا. جو ان کا زور آپ دیکھ رہے ہیں, اب وہ زیادہ زور لگا رہے ہیں کس بات پہ؟ کارڈوں پہ. صحت کارڈ آ گیا, راشن کارڈ آ گیا, یہ فلاں کارڈ آ گیا, تو یہ کافی, کسان کارڈ آ گیا, تو یہ کافی اس پہ کچھ اگر کچھ ٹوکن لیول پہ بھی کرے, اگر سے ہر ضلع میں 500 لوگ کسانوں کو کارڈ مل جائے اور 1000 نوجوانوں کو کارڈ مل جائے, اور اسی طرح امتیاز صاحب مطلب پتہ نہیں تو ایک اس کا فضا بن جاتی ہے. لیکن امتیاز صاحب آن اے ویری اکنامک لیول کے حوالے سے آپ بجائے کہ خود مختاری دینے کے لوگ اپنا روزگار کما سکیں, اس جس نے کہا آپ ان کو چندہ دیے جا رہے ہیں کہ فری میں یہ چیز لے لو, تھوڑی سی باقی چھوڑ دو. یہ اصل میں یہ بھی الیکشن کی تیاری ہے, اس میں سنجیدگی نہیں ہے. I guess people need to کہ think صحت about کا it. نظام ٹھیک کیا جائے. عمران خان کا منصوبہ تو یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں ہسپتال ختم کر دو. صحیح. اور یہ جو ان کا جو کارڈ ہے اس کا فائدہ انشورنس کمپنی کو ہونے جا رہا ہے, اور پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں, کلینکس, انہیں فائدہ مل رہا ہے. بالکل. اور اس میں فراڈ بھی بڑا ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ ہوگا کہ بندہ داخل ہو گیا, 10 لاکھ کا بل بن گیا, بھلے اس پہ 500 روپے خرچ ہوا, صحیح, اور وہ بہت ہائی ریٹ پہ طے ہوا ہے جو انشورنس کمپنی. تو وہ سوال پھر ہوا نا کہ بجائے کہ روزگار کے موقع پیدا آپ کریں, اگر عوام کو بہتر کرنا ہے آپ نے تو الٹا 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے. بالکل. اور 1 کروڑ تو نوکریاں دینی تھی, بے روزگار ہو گئے. تو وہ اب کہہ رہے تھے مہنگائی سے ہمیں افیکٹ نہیں ہونے جا رہا ہے. اچھا, آپ کو پتہ لگ جائے گا جب آپ جائیں گے لوگوں کے پاس. اب جعلی قسم میں سروے کروا رہے ہیں. اس سروے میں کیا ہو رہا ہے کہ سب سے جو بہترین ماڈل ہے ترقی کا, گورننس کا, وہ بزدار صاحب ہیں. صحیح, آپ نے تصویر دیکھی مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ کس جگہ کوئی بڑا کام انہیں کوئی دکھائیں 1 2 4 شعبوں میں جو انہوں نے کیا ہو. آپ نے تصویر دیکھی بزدار صاحب کی گروپ فوٹو ایک سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ آج, مری کی جو
پھنس کے انتقال جن لوگوں کا ہو گیا تھا ڈیتھ، ان کی وہ فائل ریسیو کرتے ہوئے تصاویر جو ہے وہ اتاری ہوئی، انہوں نے سب کھڑے وہاں پر. تو بار کیا اس پہ تو انہوں نے کارروائی کر دی ہے، لیکن یہ کارروائی پہلے بھی ہوئی تھی ان میں سے کچھ افسروں کے خلاف، اور یہ پھر بحال ہو جائیں گے. تو لیکن انہوں نے کارروائی ڈال دی ہے. البتہ یہ ہے کہ پھر لیکن آپ دیکھیں نا، عمران خان کی کوئی ایک سوچ نہیں ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں ایوب خان کا ماڈل بہت زبردست تھا، اور ایوب خان کی بڑی دنیا بھر میں ان کا کس طرح استقبال ہم ریاست مدینہ سے ایوب خان ماڈل پر آ گئے. اب ادھر سے ریاست مدینہ. اچھا. اب ایوب خان کا جو ماڈل تھا اس میں دو باتیں تھیں. ایک تو اس میں تھا گریڈ کا نظریہ، لالچ اور طمع کا. اچھا. یہ باقاعدہ ہارورڈ کے پاپانک تھے اکانومسٹ، ان کا ماڈل تھا کہ پہلے معاشی تفریق بڑھاؤ، طبقاتی تفریق اور علاقائی تفریق، دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کرو، اور پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بوندیں کچھ غریبوں کا بھی منہ میں چلی جائے گی. وہ فیل ہو گیا ماڈل. ٹھیک ہے. اور ایوب خان کا جو دور ہے وہ پہلے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن جو دوسرا 65 کی وار کا ہے اس کے بعد اکانومی نیچے جانا شروع ہو گئی تھی. صحیح. اب وہ تو ماڈل ہی دوسری طرح کا ہے. اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں جی کیا ریاست مدینہ. بھئی دیکھیں وہاں پہ ایک میثاق مدینہ ہوا تھا، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، اس سے تو اسٹیٹ وجود بھی نہیں آئی تھی. اور ایک کمیونٹی آف پیپل تھی، حضور اور ان کے جو صحابہ کرام تھے ان کی ایک جمعیت تھی. صحیح. تو وہ اسٹیٹ نہیں تھی. تو وہ عمران خان اسے لیے پھرتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے کہ مذہبی کارڈ جب سیاستدان ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارے فوجی جرنیل ضیاء الحق نے استعمال نہیں کیا. ایوب خان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تقریر کرتے تھے. صحیح. نام رکھا تھا انہوں نے ریپبلک آف پاکستان، اسلامک نکال دیا تھا. تو یہ پھر یہ بھٹو صاحب نے آخری دنوں میں جا کے وہ انہوں نے کیا کیا. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے، اپنے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اس وقت جو ہے آلٹرنیٹ نہیں مل رہا تو عمران خان صاحب جو ہے محفوظ ہے، لیکن شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان کے ہوتے ہوئے، ہاں پلیز. اصل مسئلہ ایکسٹینشن کا ہے. اچھا. ابھی بھی 1 سال کی ایکسٹینشن چاہیے. اچھا. اوکے. اب سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے. صحیح. اب تو بحث ہی ختم کر دیا، میں کیا کہوں اس کے آگے آپ نے بات کہی ہے. صحیح. چلیں دیکھتے تو لہذا انتظار کرتے ہیں. یہ کام قبل از وقت شروع ہو گیا ہے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا ٹائم بھی بہتر جون جولائی ہی میں آئے گا. اوکے. یعنی گرمیاں کافی گرم ہوں گی. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے آپ سے اجازت لی جائے اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.